حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے. جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی. ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی. حضور فرمایا کرو. یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے, وہاں حضور کو لے گئی. کڑکتی دھوپ, عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں. حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں. یہ حضور کی عادت تھی, جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے. اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مصافحہ کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا, حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچے. آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے. تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے. تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ, لیکن کہہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ ادب اور حیا مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں. تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سننے والی بات ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت قیمتی, بدن نازک, کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں, اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھیں اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا. حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو, اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا, دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس 10 درہم تھے. اس کو طبرانی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے. حضور ایک دکان پہ گئے اور وہاں 4 درہم کے اندر حضور نے ایک قمیض خریدی. حضور نے زیب تن کی اور تشریف لائے. ایک انصاری صحابی کو قمیض پسند آ گئی. اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے, یہ قمیض مجھے دے دے. حضور نے اتار کے قمیض اس کو مرحمت فرما دی. اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور 4 درہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک قمیض خریدی. پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی, وہ رو رہی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے 2 درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا. تو حضور علیہ السلام کے پاس 2 درہم بچتے تھے تو آقا کریم نے وہ 2 درہم اس خاتون کو دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تو اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو, تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے. اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے. تو حضور نے کہا السلام علیکم, اندر سے کوئی جواب نہ آیا. حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم, تو اندر سے پھر جواب نہ آیا. تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم, تو اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا. انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ میں نے 3 مرتبہ کہا السلام علیکم, تم نے پہلی 2 مرتبہ جواب نہیں دیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قصداً خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہیں. السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اس لونڈی کی دیر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارے تک اس کو پہنچانے آیا ہوں. تو انہوں نے حضور کے ان غلاموں نے کہا ہیا حرۃ لوجہ اللہ, حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ہم لونڈی کو آزاد کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو, ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں, لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی
اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں، اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات